اس کہانی کی شروعات فوزیہ بطول سے ہوتی ہے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی ہے۔ فوزیہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے سپنے بہت بڑے ہیں۔ وہ عام گاؤں کی لڑکیوں کی طرح چپ رہنے والی نہیں، بلکہ کھل کر ہنسنے، گانے اور اپنی مرضی سے جینے والی لڑکی ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فوزیہ کا گھرانہ بہت سخت سوچ رکھتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی اس کی ہر بات پر تنقید کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر رہے، لیکن فوزیہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ اس کے بھی سپنے ہیں اور وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہے۔ فوزیہ کو سجنا سورنا، ناچنا گانا اور سب کی توجہ حاصل کرنا پسند ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی آزاد مزاجی کو پسند نہیں کرتے اور اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مگر فوزیہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے والد اس سے محبت کرتے ہیں اور اکثر اس کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ماں اور بڑا بھائی سمجھتے ہیں کہ فوزیہ کے لیے یہ عادتیں ایک دن مشکل پیدا کریں گی۔ گھر میں فوزیہ کا سب سے اچھا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس دوران ہمیں ایک دکاندار بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام عابد ہے۔ وہ فوزیہ میں دلچسپی لیتا ہوا نظر آتا ہے اور فوزیہ بھی اس سے کافی اچھے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فوزیہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ وہ اپنی بڑی بہن کی طرح مجبور اور دکھی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ اور پھر ہمیں فوزیہ کے گھر کے حالات بھی نظر آتے ہیں۔ گھر میں پیسوں کی تنگی ہے اور روز جھگڑے ہوتے نظر آتے ہیں اور عورتوں کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ فوزیہ یہ سب دیکھ کر اور بھی زیادہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اپنی قسمت خود لکھے گی۔ فوزیہ کی بڑی بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہوتی، اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر فوزیہ کو مردوں اور شادی کے روایات نظام سے نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ عورت کو بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عابد فوزیہ کو پسند کرنے لگتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فوزیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنے سپنوں اور آزادی کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ فوزیہ کے گھر والے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں۔ فوزیہ اس بات سے بالکل خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے لگتا ہے کہ سب لوگ اس کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں۔ فوزیہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اسے اپنے سپنے پورے کرنے ہیں تو اسے سب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ فوزیہ پر اس کے گھر والوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ساجد سے شادی کے لیے مان جائے، لیکن فوزیہ ہر بار صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ زبردستی والی زندگی نہیں جی سکتی۔ گھر کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا جاتا ہے۔ فوزیہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ لوگوں کی باتیں اور عزت کا خیال رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن فوزیہ کہتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ عابد کا لگاؤ فوزیہ کی طرف مزید بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، اسے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ فوزیہ اس کی باتوں سے متاثر تو ہوتی ہے، لیکن وہ پوری طرح یقین نہیں کر پاتی۔ دوسری طرف ساجد کا رشتہ گھر والوں کے لیے عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح فوزیہ اس شادی کے لیے مان جائے، ورنہ بدنامی ہوگی۔ فوزیہ کی بڑی بہن اسے سمجھاتی ہے کہ گھر والوں کے خلاف جانا صحیح نہیں، آگے جا کر تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن فوزیہ اپنا ارادہ اور زیادہ مضبوط کر لیتی ہے۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ کسی کی زبردستی قبول نہیں کرے گی۔ فوزیہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ وہ عابد کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گی۔ سہیلی ڈر جاتی ہے، لیکن فوزیہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہے کہ اگر گھر والے نہیں مانیں گے تو وہ بھاگ کر شادی کر لے گی۔ آخر وہ دن آ جاتا ہے، فوزیہ کی بارات اس کے گھر آتی ہے۔ جب فوزیہ کی ماں فوزیہ کو لینے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں فوزیہ نہیں ہوتی۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت روتی ہے۔ فوزیہ کے گھر والے عابد پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے فوزیہ کو بھگایا ہے۔ اس کا بھائی عابد کو پکڑ کر گاؤں کے چودھری کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہاں فوزیہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ گاؤں کا چودھری سب کے سامنے یہ بتاتا ہے کہ فوزیہ کو کسی نے نہیں بھگایا، وہ اپنی مرضی سے حویلی آئی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرنا غلط ہے اور جب تک فوزیہ خود نہ چاہے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے شادی کا۔ چودھری فوزیہ کے باپ کو سمجھاتے ہیں کہ لڑکی کے مرضی کے بغیر اس کی شادی کرنا ٹھیک نہیں، بہتر یہی ہے کہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ بات آگے بڑھائی جائے۔ دوسری طرف گھر والے بے عزتی اور بدنامی کی وجہ سے بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جس کا فوزیہ کو انتظار ہوتا ہے۔ عابد اور فوزیہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عابد اور فوزیہ کی شادی کے بعد کی زندگی دکھائی جاتی ہے۔ شروع میں فوزیہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ عابد اسے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عابد کی ماں فوزیہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ عابد کو سمجھاتی رہتی ہے کہ فوزیہ کو زیادہ سر پر مت چڑھاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فوزیہ کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہم
دیکھتے ہیں کہ عابد روبی نامی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتا نظر آتا ہے۔ جب عابد گھر آتا ہے، فوزیہ عابد کو بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ عابد یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور فوراً بیٹا ہونے کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ بیٹی بھی سہارا بن سکتی ہے، لیکن عابد کہتا ہے اسے بیٹا ہی چاہیے۔ یہ سن کر فوزیہ کو برا لگتا ہے۔ شادی کے بعد فوزیہ کی زندگی اور بھی مشکل ہونے لگتی ہے۔ ساس اسے ہر بات پر ٹوکتی ہے اور گھر سے باہر جانے پر پابندی لگاتی ہے۔ جب فوزیہ اپنی سہیلی فاطمہ سے ملنے جانا چاہتی ہے تو ساس اسے بری طرح ڈانٹ دیتی ہے۔ عابد بھی پہلے جیسا نہیں رہا اور اکثر ماں کی فرما برداری کرتا ہے۔ فوزیہ اپنی سہیلی فاطمہ کے گھر جا کر دل ہلکا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے شادی سے بہت امیدیں لگائی تھی، لیکن اس کی زندگی بھی دوسری عورتوں جیسی بن گئی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سارے خواب ٹوٹ رہے ہیں۔ فاطمہ فوزیہ کو بتاتی ہے کہ عابد کا روبی نامی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ پہلے فوزیہ کو یقین نہیں آتا، لیکن جب وہ عابد سے پوچھتی ہے تو دونوں کے بیچ بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ غصے میں عابد فوزیہ کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے اور فوزیہ گھر چھوڑ کر مائکے چلی جاتی ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، عابد فوزیہ سے بات کر کے اسے واپس گھر لے آتا ہے۔ اس دوران فوزیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے، لیکن روبی اور عابد کا معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب یہ فوزیہ کو پتہ چلتا ہے، وہ بہت دکھی ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ عابد نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ عابد نے اسے رانی بنا کر رکھنے کا خواب دکھائے تھے، جو کہ سب جھوٹ تھا۔ فوزیہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب ہار نہیں مانے گی۔ وہ کہتی ہے، میں ایک عام عورت بن کر زندگی نہیں گزاروں گی، میں سب کو دکھاؤں گی کہ فوزیہ بطول جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے فوزیہ کی زندگی کا نیا موڑ۔ پھر ہم فوزیہ اور روبی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ فوزیہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں بات اس کے شوہر کی تھی۔ فوزیہ روبی سے لڑائی کرتی ہے۔ جب یہ بات عابد کو پتہ چلتی ہے تو عابد اور فوزیہ کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے۔ عابد 2 بار فوزیہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ فوزیہ بہت روتی ہے، عابد کے لیے اتنا بھی کافی نہیں تھا۔ جب فوزیہ گھر سے جانے لگتی ہے تو وہ اسے اس کا بیٹا چھین لیتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ فوزیہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے اور اب مائکے والوں کا سلوک بھی پہلے جیسا نہیں رہا، جس سے دکھی ہو کر فوزیہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ عابد کے گھر آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک فوزیہ کو ایک ماڈلنگ ایجنسی سے فون آتا ہے۔ ایجنسی کا اونر اسے شہر میں آ کر کام کرنے کے لیے آفر دیتا ہے۔ فوزیہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کو اس کے خواب پورے کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب وہ یہ بات عابد کو بتاتی ہے تو وہ اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ صرف گھر اور بچے سنبھالے گی۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان کافی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر عابد اسے تیسری بار بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ فوزیہ اپنے بیٹے کے لیے بہت روتی ہے، لیکن عابد اس کی ایک نہیں سنتا اور پھر شروع ہوتا ہے فوزیہ کے خواب پورے کرنے کا سفر۔ ہم دیکھتے ہیں فوزیہ بس میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوزیہ ایجنسی اونر کے پاس پہنچتی ہے۔ اونر اسے گیسٹ ہاؤس رکنے کا کہتا ہے تاکہ اس کی پراپر ٹریننگ اور گرومنگ کی جا سکے، اور پھر فوزیہ کی پرسنالٹی کو ایک نیا روپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ماڈلنگ کی دنیا کے مطابق نظر آئے۔ اس کے بعد فوزیہ کا ایک چھوٹا سا شوٹ ہوتا ہے جس کے اونر اسے کچھ پیسے دیتا ہے، اور پھر فوزیہ کو ایک امیر بزنس مین کے ساتھ پارٹی میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں اسے بڑے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے، لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے وہ سب سے الگ نظر آتی ہے۔ پھر فوزیہ کی پراپر ٹریننگ شروع ہوتی ہے، جیسے انگلش بولنا، ڈریسنگ سینس اور ہائی سوسائٹی کے مینرز سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک پروفیشنل ماڈل بن سکے۔ دوسری طرف گاؤں میں فوزیہ کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو لوگ تانے دیتے ہیں۔ جب اس کے والد اسے فون کر کے گھر واپس آنے کا کہتے ہیں تو فوزیہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک وہ اپنا مقام نہیں حاصل کر لیتی وہ واپس نہیں آئے گی۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد فوزیہ کا لک اور کانفیڈنس پوری طرح بدل جاتا ہے، جو دیکھ کر ایجنسی کا اونر بھی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بہت جلد اسے کام ملنے والا ہے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، بہت سارے پیسے کما کر اپنے بیٹے کو واپس حاصل کرنا۔ پھر ایک دن ایجنسی کا اونر ایک آدمی کو فوزیہ کے پاس بھیجتا ہے، لیکن بات کرتے کرتے فوزیہ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ ماڈلنگ کی آفر نہیں بلکہ ایک غلط کام کے لیے اس کو کہہ رہا ہے، جس پر فوزیہ کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے روم سے نکال دیتی ہے۔ پھر فوزیہ سیدھا ایجنسی اونر کے پاس جاتی ہے تو اسے سب حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اونر اور فوزیہ کے بیچ کافی جھگڑا ہوتا ہے۔ ایجنسی کا اونر اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اب کوئی کام نہیں دے گا اور وہ اسے کام سے نکال دیتا ہے، جس پر فوزیہ کہتی ہے کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ایجنسی چھوڑنے کے بعد فوزیہ شیلٹر ہوم رہنے لگتی ہے۔ پھر وہ وہاں کی انچارج سے کام مانگتی ہے، جس پر وہ انچارج اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، اور پھر ایک رات فوزیہ سو رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت اسے اٹھا کے انچارج کے پاس لے کر آتی ہے۔ انچارج بتاتی ہے کہ اس کے لیے ایک کام ہے اور اسے ابھی جانا ہوگا۔ رات ہونے کی وجہ سے فوزیہ صبح جانے کا کہتی ہے، جس پر انچارج کہتی ہے کہ یہ کام بہت مشکل سے ملا ہے اور اسے ابھی جانا ہوگا۔
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں فوزیہ اس شخص کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں انچارج نے اسے بھیجا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنی ساری کہانی بتاتی ہے جس پر وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ جو وہ چاہتی ہے اسے وہ سب ملے گا۔ وہ اس پر غلط نظر رکھتا ہے۔ جب یہ بات فوزیہ محسوس کرتی ہے تو اسے بری طرح ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ آدمی اسے پوچھتا ہے تو پھر تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شیلٹر ہوم والوں نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ پھر فوزیہ کو ساری کہانی سمجھ آتی ہے اور وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فوزیہ بہت دکھی ہوتی ہے اور وہ گوہر کو کال کرتی ہے۔ اصل میں یہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے اسے ٹرین کیا ہوتا ہے۔ گوہر اسے اپنے گھر آنے کا کہتا ہے۔ وہ اس کے گھر آ کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر بھی وہ گاؤں کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچتی ہے تو وہاں اس کی جگہ روبی ہوتی ہے، جو دیکھ کر فوزیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ روبی اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیتی۔ جب فوزیہ اسے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری نند کے پاس ہے اور تمہارا شوہر میرے پاس، جو سن کر فوزیہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے اسے سب کھو دیا ہو۔ وہ بہت روتی ہے اور آخرکار پھر وہ گوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ ریحان اسے سمجھاتا ہے کہ پہلے کام کرو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، پھر کورٹ سے اپنا بچہ واپس لینا۔ یہ سن کر فوزیہ کو تھوڑی ہمت ملتی ہے۔ پھر ایک دن ٹی وی پر ریئلٹی شو کا ایڈ آتا ہے جہاں گاؤں کی لڑکیوں پر بیسڈ کمپٹیشن کے لیے لڑکیاں بلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ فوزیہ یہ دیکھ کر آڈیشن دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ویٹنگ ایریا میں ایک ماڈرن لڑکی فوزیہ کو گاؤں کی گوار کہہ دیتی ہے۔ فوزیہ فوراً اسے جواب دیتی ہے اور دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شو کا ہوسٹ انہیں روکتا ہے۔ شو کا ہوسٹ کہتا ہے کہ اسے شو میں یہی ریئلٹی چاہیے۔ وہ فوزیہ کے کانفیڈنس اور ایٹیٹیوڈ سے امپریس ہو کر اسے سلیکٹ کر لیتا ہے۔ پھر وہ سب بس میں بیٹھ کر گاؤں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن شو کا ہوسٹ سب لڑکیوں کو ٹاسک دیتا ہے کہ ہر لڑکی ایک گاؤں کی عورت کے ساتھ اپنا پورا دن گزارے گی اور اس کے سارے کام کرے گی، اسی کے جتنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ فوزیہ ایک ایسے گھر پہنچتی ہے جہاں مرد نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ پہلی بیوی کی مجبوری سن کر فوزیہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی اور شوہر سے بحث کر بیٹھتی ہے۔ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورے گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب شو کا ہوسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، فوزیہ کہتی ہے کہ وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شو کی 2 لڑکیاں جان بوجھ کر فوزیہ سے پنگا لیتی ہیں، جس پر فوزیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور ان کے بیچ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد شو کا ہوسٹ فوزیہ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جس لڑکی سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اس کا فادر ایک بڑے عہدے پر ہے اور اس نے پریشر دیا ہے کہ تمہیں اس شو سے نکال دیا جائے۔ فوزیہ یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ واپس گوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ گوہر اس کی ہمت بڑھاتا ہے اور سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ فوزیہ بھی نئی امید کے ساتھ دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر وہ سنگنگ آڈیشن کے لیے اسٹوڈیو پہنچتی ہے۔ جب فوزیہ ججز کے سامنے گانا شروع کرتی ہے تو گھبراہٹ کی وجہ سے ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتی۔ ججز اس کی سنگنگ پسند نہیں کرتے اور اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ فوزیہ گھر آ کر بہت روتی ہے، اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرے گا اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کامنٹ کریں۔